اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب ہمارے پیارے ملک بھارت سے اللہ کے بندے حج کے لیے گئے ہیں، جو اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ آج سے مناسک حج یعنی حج کے جو ارکان ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ جتنے حاجی تھے پوری دنیا کے جو بھی وہاں پر پہنچے ہیں 15-20 لاکھ، وہ سب کے سب اب منا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ کل ہمارے سورت کے رپورٹر شاہ عبد الحمید جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب ہم لوگ منا کے لیے نکل چکے ہیں۔ منا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ایسی بستی، خیموں کی بستی بن جاتی ہے کہ دنیا میں ایسا خوبصورت نظارہ اور اتنا منظم نظارہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ منا کی پوری بستی خیموں سے آباد ہو چکی ہے اور چاروں طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہے۔ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمام عازمین کے حج کو اللہ آسان فرمائے اور اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ جو جا چکے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو اب تک اللہ کے گھر نہیں گئے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعائیں کرتے کہ اللہ ان کو بھی توفیق، استطاعت، طاقت اور ہمت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناسک ضلع کے گھوٹی سنر ہائی وے پر جو گمبھیر واڑی ہے اس کے قریب ایک گمبھیر مسئلہ پیش آیا ہے، اور بھگوا آتنکیوں نے گویا کہ کھلے طور پر یہ بھگوا آتنکی گورکشک بن کر باقاعدہ راستوں پر گھوم رہے ہیں اور گاڑیاں پکڑ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مہاراشٹر میں یا ہندوستان میں پولیس یا حکومت نے ان گورکشکوں کو روڈ پر ڈیوٹی دی ہے، اور نہیں دی ہے تو پھر ان کو روڈ پر سے ہٹایا جائے اور ملک کے ماحول کو بچایا جائے۔ اور ہم تو مسلمانوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جانور بین ہیں، ممنوع ہیں، گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہے، ان کی تسکری آپ نہ کریں۔ خیر، ناسک سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ کرلا کے 2 نوجوان ہجومی تشدد، یہ اردو لفظ ہے جس کا مطلب ہے موب لنچنگ، یا سادہ اس میں کہہ لے کہ بھگوا آتنکواد کا شکار ہو گئے۔ گائے کا گوشت لے جانے کے شبہ میں، صرف شک میں انتہائی بے دردی سے انہیں پیٹا گیا۔ آخر ایک جوان
جاں بحق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، دوسرا ساتھی شدید زخمی ہیں۔ مرنے والے کو قریش نگر قبرستان میں دفن کیا گیا۔ خیر 11 مشتبہ حملہ آوروں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں ناسک ضلع میں ہجومی تشدد یعنی موب لنچنگ کا یا بھیڑ اور بھگوا آتنک کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ راشٹریہ بجرنگ دل کا آتنکواد اپنے شباب پر ہے، عروج پر ہے، کیونکہ ان بجرنگ دل کے آتنکیوں پر کڑی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمتیں بڑھ چکی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو خبر میں نے بولی ہے، اس واقعے میں سنر کے SMBT اسپتال میں 25 سال کا ایک نوجوان عفان عبد المجید انصاری شہید ہوا ہے، جبکہ ناصر غلام حسین قریشی نامی یہ نوجوان زخمی ہیں اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، ریاست منی پور سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ منی پور میں اب 2 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، وہاں حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور بی جے پی سے کتنی نفرت وہاں کے لوگوں کو ہو گئی ہے کہ اب بی جے پی کے نیتا اپنے منہ چھپائے پھر رہے ہیں، بی جے پی کا پٹا بھی کوئی گلے میں نہیں ڈالنے کو تیار ہے، کیونکہ بی جے پی کے نیتا کو دیکھ کر ہی لوگ مار رہے ہیں۔ خیر یہ بی جے پی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو گیا ہے، لیکن خیر منی پور میں آج 2 مہینے ہو گئے، منی پور پورا جل رہا ہے۔ جب جلنا شروع ہوا تھا تب ہمارے وزیر اعظم، لاڈلے چہیتے وزیر اعظم کرناٹک میں اپنے آپ پر پھول برسا رہے تھے، اور ابھی بھی امریکہ کے دورے میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ تک ہمارے وزیر اعظم پہنچ گئے، مگر منی پور جانے کی ان میں نہ توفیق ہے، نہ ہمت ہے، نہ ان کو ان کے دل دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہاں پر کے حالات کو سدھارنا چاہیے۔ 30 جون تک وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ منی پور میں تشدد، ہنسا، دنگے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حالات پر قابو پانے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، بھگوا آتنکواد کی ایک اور بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اترکاشی اتراکھنڈ میں کیا ہوا آپ کو سب معلوم ہے۔ اتراکھنڈ میں، اترکاشی میں کس طریقے سے مسلمانوں کی دکانوں مکانوں کو نشان لگا کر نشانہ بنایا گیا۔ اب اترکاشی کے بعد ہماچل سے بھگوا آتنکواد کی ایک خبر آ رہی ہے کہ اترکاشی کے بعد ہماچل سے بھی مسلمانوں کو ریاست یعنی اسٹیٹ چھوڑ دینے کی وارننگ اور الٹیمیٹم بھگوا آتنکیوں نے دیا ہے۔ 30 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور وہاں پر نعرے بھی لگے، دیش کے غداروں کو گولی مارو، ہے نا۔ وہاں پر بھی نعرے لگے جو دلی میں نعرے لگے، لیکن دلی میں نعرے لگانے والا بھی آتنکی ابھی تک آزاد ہے، اور یہاں پر بھی یہ نعرے لگے، اور ہمارے پردھان منتری انٹرنیشنل لیول پر ملک کو رسوا اور ذلیل کر رہے ہیں، اور خود بھی رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جھوٹ بول کر آئے ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کے ساتھ میں بڑا اچھا ویوہار کیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں بتا رہی ہے کہ اترکاشی کے بعد اب بھگوا آتنکوادیوں پر جب کاروائی نہیں کی گئی تو اب ہماچل میں بھی انہوں نے ایسے ہی نعرے لگائے اور مسلمانوں کو ریاست چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیا، اور نعرے یہ بھی لگے، ملا قاضی ہائے ہے، ملا قاضی مرد آباد۔ تو ایسی بہت ساری خبریں۔ ہماچل پردیش کے چامبا میں منوہر لال کے قتل کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا، اور وہاں پر بھی باقاعدہ ایسے ہی نعرے لگائے گئے۔ ہندو لیڈر کمل گوتم جو احتجاج کی قیادت کر رہا تھا، یہ ایک یوں سمجھیے قیادت کر رہا تھا وہ، تو پوری خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ماحول کو بھڑکایا گیا اور کس طریقے سے وہاں پر ماحول خراب کیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ہے نا۔ تو یہ نعرہ بی جے پی کے لیڈر اور مرکزی وزیر یعنی کیندری منتری انوراگ ٹھاکر نے شاہین باغ آندولن کے موقع پر لگایا تھا، لیکن ظاہر بات ہے بی جے پی کے بڑے نیتا ہے تو ابھی تک وہ بھی آزاد ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، دلی ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑی لاپرواہی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر ریلوے کی بڑی لاپرواہی یہ ہوئی ہے کہ کھمبے میں بارش کے درمیان کھمبے میں کرنٹ اترا اور اس کرنٹ سے ایک مہیلا، ایک خاتون کی موت ہوئی ہے۔ ریلوے کی لاپرواہی سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ ایک خاتون، ایک مہیلا
آخر جان کی بازی ہار گئی۔ دراصل جب خاتون اسٹیشن جا رہی تھی تو بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا تھا۔ راستے میں بھرے پانی سے بچنے کے لیے خاتون نے بجلی کے کھمبے کا سہارا لیا تو اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ آس پاس کے لوگ فوری طور پر خاتون کو اسپتال لے گئے جہاں وہ دم توڑ گئی۔ خاتون کے ساتھ 2 دیگر خواتین اور 3 بچے بھی تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس بہن ساکشی کو شتابدی ٹرین سے بھوپال جانا تھا۔ آئیے اتراکھنڈ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے، بارش خوب ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کیدارناتھ یاترا پر بریک لگ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری نے مورچہ سنبھالا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اترکاشی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص کی موت بھی ہو گئی ہے۔ شدید بارش کے پیش نظر کیدارناتھ کی یاترا جو ہے وہ روک دی گئی ہے، اور رودر پریاگ کے ضلع مجسٹریٹ نے اتوار کو کہا کہ اتراکھنڈ کے رودر پریاگ ضلع میں شدید بارش کے درمیان سون پریاگ میں کیدارناتھ یاترا کو اگلا حکم آنے تک، آدیش آنے تک روک دیا گیا ہے۔ گوری کنڈ سے کیدارناتھ تک موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر ریاست مہاراشٹر کے بلڈانا ضلع سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بھی الیکشن قریب آنے والے ہیں، اور اب مہاراشٹر میں بھی ہندو مسلم دنگے فساد۔ کل ہی میں نے بھساول میں ایک ناتراؤ کھڑسے کی موجودگی میں یہ بات کہی، مسلمانوں کو سمجھائی، جوانوں کو سمجھائی کہ بے وقوفی مت کرو۔ جی ہاں، اب ماحول کو خراب کیا جائے گا، الیکشن قریب ہے، لیکن کیا کریں۔ اویسی صاحب بلڈانا وغیرہ میں آئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے تو ان کی ریلی میں اورنگزیب کے سمرتھن اور حمایت میں زوردار انداز میں نعرے لگے۔ جس بلڈانا میں اورنگزیب امر رہے کے نعرے سے اب اسٹیٹ میں سیاست پھر تیز ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ویسی اسٹیج سے اپنے سمرتھکوں سے بھاشن کر رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے اورنگزیب کی حمایت میں اورنگزیب امر رہے کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد مہاراشٹر میں ایک بار پھر اورنگزیب کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے۔ کولہاپور میں واٹس ایپ اسٹیٹس کی وجہ سے شروع ہونے والا اورنگزیب کا تنازع، اورنگزیب وواد، کچھ عرصے سے مہاراشٹر میں زوروں پر دیکھا گیا ہے، کیونکہ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا تھا کہ پتہ نہیں اورنگزیب کے یہ بچے کہاں سے وقتاً فوقتاً کہاں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد اویسی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ کو لگتا ہے کہ وہ تاریخ کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب پھر اسد الدین اویسی کے یہ کہنے کے بعد بھی اب ظاہر بات ہے کہ پھر ماحول خراب ہو رہا ہے اور سیاست تیز ہو گئی ہے۔ ہم تو ابھی مسلم لیڈروں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ پلیز پلیز پلیز، امت بہت مار کھا چکی ہے اور امت بہت بھگت چکی ہے۔ اپنی کسی بھی قسم کی راجنیتی کے طور پر بھی آپ ایسا کوئی نعرے بازی نہ کریں یا کوئی ایسا بھاشن نہ کریں جس سے قوم کو ہی نقصان ہو۔ ناظرین، ہماچل پردیش سے بھی بڑی خبر آ رہی کہ ہماچل پردیش میں بھی مانسون بارش نے تباہی مچائی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے ڈھیر سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور بارش کی ایسی تباہی، لینڈ سلائیڈنگ کی ایسی تباہی کہ گاڑیاں اور مکان بہ گئے ہیں۔ ہماچل پردیش میں مانسون کی پہلی بارش نے ہی تباہی مچا دی۔ منڈی ضلع کی سراج وادی میں بھاری نقصان ہوا ہے۔ سراج کے علاقے تنگادھر میں سیلاب سے کئی گاڑیاں بہ گئی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث گاڑیاں اور مکان بھی ملبے میں دبے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سڑک کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے بہت ساری جگہوں پر، اور منڈی ضلع میں بیاس کے کنارے انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بتایا بھی جا رہا ہے کہ پنڈوا کوئی ڈیم ہے، وہاں پر پانی کی زیادتی کی وجہ سے وہ بھی خطرے کے نشان سے اوپر آ گیا ہے۔ ایسے میں آج پنڈوا ڈیم سے پانی بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ چلیے آئیے، اس وقت ریاست بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کو مسلمانوں سے اچانک بنگال میں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ بنگال پنچایت الیکشن کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی نے 650 مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہوتی، لیکن ترنمول کانگریس کے خوف کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پایا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہوئے بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں یہ تعداد مزید بڑھ جائیں گی۔ امیدواروں میں نوجوانوں اور خواتین کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بنگال میں مسلم اچھی تعداد میں ہے، بنگال میں بی جے پی نہیں جیتتی ہے، تو بنگال میں بی جے پی نے ادھر سیکولر پارٹی کے ووٹ کاٹنے کے لیے خوب مسلمانوں کو کھڑا کیا ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ اسٹیٹ ایسی ہے کہ جہاں پر بی جے پی مسلم امیدوار کھڑا کرنا تو دور کی بات،
بھاشن ایسے دیتی ہے کہ جس سے وہ بتا دیتی ہے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم کو مسلمانوں کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور بی جے پی کو بنگال میں اتنی مسلمانوں سے محبت آ گئی کہ 650 مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں. اب مسلمانوں کو خود کو سوچنا ہوگا. آئیے سری نگر وادی کشمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بڑی خبر بھیجی ہے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ فوج پر مسجد میں زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرنے کا الزام فوج پر لگا ہے. یہ خبر سن کر محبوبہ مفتی نے یہ بیان دیا کہ میں بڑے صدمے میں ہوں، اور محبوبہ مفتی نے انکوائری کا ڈیمانڈ، تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ویجی جوانوں پر جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کے کوئی گاؤں ہیں، زادورا گاؤں کی ایک مسجد میں گھس کر لوگوں کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیے جانے کا الزام لگایا گیا ہے. یہ معاملہ سنیچر کی صبح کا بتایا جا رہا ہے. واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد جموں کشمیر کی ایکس چیف منسٹر، سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے معاملے کی انکوائری کا ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے. محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پلوامہ کی ایک مسجد میں 50 RR جوانوں کے داخل ہونے اور مسلمانوں کو جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کرنے کی خبر سن کر مجھے بڑا صدمہ ہوا. یہ اس وقت ہوا جب امیت شاہ یہاں ہیں اور یاترا شروع ہونے والی ہے، اس لیے یہ محض اشتعال انگیزی ہے، یعنی ماحول کو خراب کرنا ہے.